تو آج اس مختصر سے وقت میں جس صحابی کی زندگی پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ حضرت ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ جن کو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک ہی مجلس میں 10 ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے فرمایا فلاں فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ان میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا یہ بھی جنتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی بشارت عطا فرما دے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کئی لحاظ سے ان کو نسبت حاصل ہے۔ یہ سب سے بڑی جو نسبت ان کو حاصل ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بن عبد المطلب کے پوتے ہیں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لخت جگر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف میں ہجرت فرمائی تو مدینہ شریف میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آئے تو آپ کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی کسی کے یہاں، اگر ہوئی بھی تو بیٹی پیدا ہوئی۔ تو یہودی عورتوں نے یہ سارے مدینہ شریف میں یہ بات پھیلا دی کہ ہم نے مسلمانوں کی عورتوں پر جادو کر دیا، اب ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ سب اسی شک و شبہ میں پڑ گئے کہ شاید جادو ہوا ہو کہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا۔ تو مدینہ المنورہ میں جو سب سے پہلے بچہ ہجرت کے بعد پیدا ہوا وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب پیدا ہوئے تو مدینہ المنورہ میں جو سب سے پہلا نعرہ بلند ہوا وہ نعرہ تکبیر کا نعرہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے مل کر یہ نعرہ لگایا۔ جو مدینہ المنورہ میں نعرہ لگا وہ ان کی پیدائش کے موقع پر نعرہ بجا، اور مکہ المکرمہ میں جو پہلے نعرہ لگا تھا نعرہ تکبیر وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر زمین والوں نے لگایا تھا اور عرش پر فرشتوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ اور مدینہ المنورہ میں جو اللہ اکبر کی صدا ہوئی یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے موقع پر یہ نعرہ لگا۔ جب یہ نعرہ لگایا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی کہ آپ کے نواسے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ پہلے دن کے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ پکڑا پہلے دن کا بچہ ہی، اور مدینہ المنورہ کی گلیوں میں آپ اعلان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں او یہودیو، تم کہتے تھے کہ تم نے جو ہے وہ مسلمانوں کے پر جادو کر دیا، آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے بھاگ رہے تھے پہلے دن کے بچے کو، اور پھر کس کے پاس لے گئے؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور اللہ تعالیٰ نے نواسا دیا، اور آپ کو پتہ ہے دادا اور نانا جو ہے وہ زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، بلکہ نانا تو کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں۔ تو آپ کے نانا ابو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ پکڑ کر اٹھا کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، اور حضور نے اپنا آب دہن لعاب دہن جو ڈالا نکالا اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا،
اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور منگوائی، اور کھجور منگوا کر آپ نے جو گٹھی تھوڑی سی کھجور کھائی اور باقی کھجور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند گھنٹوں کے تھے، ایک دن کے تھے، تو آپ کو گٹھی جس نے دی وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور جانے جانا نے گٹھی ارشاد آپ نے دی، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پکڑ کر لے گئے گھر میں تو انہوں نے کہا ابا جی آپ پہلے دن کی، میں نے تو ابھی اس کو دودھ بھی نہیں پلایا تھا اور آپ اٹھا کر لے گئے، تو فرمایا بیٹی اس بچے سے بڑھ کر خوش نصیب کس نے ہونا ہے؟ فرمایا تم نے دودھ نہیں پلایا تو کیا ہو گیا، اس کے منہ میں جو پہلی خوراک گئی ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا آب دہن شریف کیا ہے، اور فرمایا کہ اس کو جو گٹی دی ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گٹی کو ارشاد فرمائی۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بچپن میں، ابھی آپ کا بچپنا تھا، آپ کھیل رہے تھے گلی کے اندر، کھیلتے ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گزر ہوا وہاں سے، آپ جب آئے تو جو بچے دوسرے کھیل رہے تھے نا وہ بھاگ کے نا چھپ گئے، جلدی جلدی چھپ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب بھی بڑا تھا، اور اتنا روب تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں، وہ باتیں کر رہی تھیں حضور کے ساتھ، جب وہ باتیں کر رہی تھی تو اتنے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو وہ عورتیں جو ہیں وہ اسی وقت خاموش ہو گئی، بیٹھی حضور کے سامنے تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے ڈر لگتا ہے، عمر سے ڈر لگتا ہے، کہیں ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹ نہ دے۔ اتنا روب تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب گلی کے اندر جب آئے تو سارے بچے بھاگ کے سائڈ پہ ہو گئے، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹی سی عمر ہے، تو آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سارے بچے چھپ گئے ہیں، تو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ سارے بچے ڈر کے بھاگ گئے۔ تو آگے سنیے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، فرمایا میں تم سے کیوں ڈروں؟ میں نے کون سا کوئی غلط کام کیا ہے؟ ڈریں تو وہ جو غلط کام کرتے ہیں، میں نے کون سا غلط کام کیا ہے کہ میں بھاگ جاؤں؟ اگر تو نے گزرنا ہے تو یہ راستہ پڑا ہے، راستے سے گزر جاؤ، میں نے راستہ تو بند نہیں نہ کیا ہوا، اگر تم نے گزرنا ہے تو سائڈ سے گزر جاؤ، میں تم سے کیوں ڈروں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اتنا روب اور اتنا کانفیڈنس اور بچے کے اندر اتنا جذبہ کہاں سے آیا؟ کیوں نہ جذبہ آیا ہوتا؟ اس جذبے کی مثال یہ تھی کیونکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا آب دہن شریف آپ نے گٹی میں لیا ہوا تھا، جس کو گٹی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ بڑا کیسے ڈر سکتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے ڈرتے ہیں، یہ بچہ نہیں ڈر رہا۔ اس لیے فرمایا جو لفظ یہ ہے کہ عمر میں نے غلط کون سا کام کیا ہے؟ اگر کچھ غلط کیا ہو تو پھر تو میں آپ سے ڈروں، اور جس نے غلط کیا ہوتا ہے ڈرتا تو وہی ہے۔ نہیں جناب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹی سی 8 سال کے ہوئے تو آپ کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پکڑ کر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اپنا مرید بنا لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کروائی۔ یہ سلسلہ جو بیعت کا ہے یہ اس وقت کا ہی ہے، یہ وہ بیعت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کیا، اپنا مرید بنایا، اپنا غلام تو پہلے ہی تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر 8 سال کی عمر تھی، اور ایک دن جب آئے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا پچھنے لگوا رہے تھے، جو آج کے دور میں جس کو حجامہ کہا جاتا ہے، حجامہ، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو ٹک لگا کے خون نکالتے ہیں تو یہ نکلوانا چاہیے، اس سے بہت ساری بیماریاں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اور میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ جو دور ہے نا،
اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حکومت کا دور ہے، اس سارے خاکے میں اتنی تاریخ پڑھی ہے، آپ نے ایک بھی ہسپتال نہیں بنوایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوتا ہے نا جس طرح آج بنے جگہ جگہ پر، 10 سال کی حکومت میں ایک بھی ہسپتال نہیں بنا۔ کیوں؟ وہ بیمار ہی نہیں ہوئے۔ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، جو جہاد لڑتا ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے اس کو صحیح سلامت کر دیتا ہے۔ تو پڑھ کے دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کہ میں تو حیران ہو رہا تھا کہ 10 سال کے اندر کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں بنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نہیں جناب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگوا رہے، اور پچھنے لگواتے ہوئے، حجامہ کرواتے ہوئے جو خون آپ نے ایک پیالے کے اندر جمع کیا، اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خون جو حجامے والا تھا، پچھنے والا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، فرمایا جاؤ اس کو ایسی جگہ پر گراؤ جہاں نہ جانور پاؤں رکھیں، نہ چپائے، نہ انسان وہاں کسی کا گزر نہ ہو، ایسی پاکیزہ جگہ پر یہ خون گراؤ۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پیالہ لے کر گئے آقا کریم صلی اللہ، جب اوجل ہوئے نا تو انہوں نے اسی وقت جو ہے نا وہ خون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ جو ہے نوش فرما لی۔ نوش فرما کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ گرائے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر قرآن پڑھے نا قرآن، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والدم ولحم الخنزیر، کہ خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت، آگے جو جو چیزیں حرام ہیں، خون کو بھی قرآن نے حرام قرار دیا۔ اب جو ہے وہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ محبت کا انداز یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خون پی کر آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بھائی خون کدھر کیا؟ گرائے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کس جگہ پر؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر گرایا جہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا، کسی کا پاؤں نہیں آ سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا تم نے وہ پی لیا؟ جی یا رسول اللہ پی لیا۔ فرمایا کیوں پیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پیا کہ حضور اللہ تعالیٰ آپ کے خون کی برکت سے میرے علم میں اضافہ فرما دے گا، میری بہادری میں اضافہ فرما دے گا، میری عقل میں اضافہ فرما دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محبت دیکھی، آج تو صرف انگوٹھوں کے نام پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، میلاد منانے پر تکلیف ہوتی ہے، یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نے اچھا کیا، یہ تو تم نے پی لیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گرانے سے، زمین سے زیادہ حق میرا بنتا تھا کہ وہ میں آپ کا خون جو ہے وہ پی جاؤں، میں کیوں گراتا اس کو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے صحیح کہا اور صحیح کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے گا، لیکن یہ یاد رکھنا اب تم نے یہ جو کام کیا ہے نا، اب یہ خون میرا جو ہے وہ آپ کے اندر چلا گیا ہے، تو فرمایا یہ خون پی تو لیا ہے لیکن تنگ تم بڑے ہوگے، اس لیے کہ جہاں نہ حق بات ہوگی تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ساری دنیا بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی، تو اکیلا بھی کھڑا ہوگا، تو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، باطل کے ساتھ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دیکھنے کے لیے کہ ان کو معاہدہ کرنے کے لیے، تو 1400 صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لے کر آؤ۔ کیا فرمایا؟ پانی لے کر آؤ۔ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 1400 صحابہ دوڑ پڑے۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میں نے پوچھا کہ پانی، صحابہ سے پوچھا کہ پانی تو ایک بندہ بھی لا سکتا ہے، تم 1400 کیسے دوڑ پڑے؟ تو انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کا نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا، فرمایا پانی لے آؤ۔ تو ہم 1400 اس لیے دوڑ پڑے ہیں
کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہو جائے، حکم عدولی نہ ہو جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا ایمان ہی نہ چھین۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری، آپ جب عبادت کرتے تھے تو اس طرح عبادت کرتے تھے، صحابہ میں مشہور تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کہ پرندے آپ کے سر پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ اور آپ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عبادت کی ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے اندر پانی آ گیا، چلنے کی طاقت نہیں تھی، اور جس نے تیر کر بیت اللہ کا طواف کیا وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب نے یزید کی بیعت کی، یزید کو برا بھلا بھی کہا، اور یزید کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد جس نے حق کی راہ لی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ اپنایا، وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے خلافت قائم کی، 7-8 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ عبد الملک بن مروان، اس نے حجاج بن یوسف کو بھیجا، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد، آپ چونکہ مکہ المکرمہ میں چلے گئے تھے، وہاں شام کے علاقے بھی کچھ آپ نے خلافت کی۔ جب اس نے عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو بھیجا تو آپ نے حجاج بن یوسف کا تو سنا ہوا ہے وہ کتنا بڑا ظالم تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 2 لوگ آئیں گے، ایک قاتل آئے گا اور ایک ظالم آئے گا۔ تو ظالم سے مراد حجاج بن یوسف قاتل کے لحاظ سے بھی، اور یزید کا غالباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ وہ آدمی ہے حجاج بن یوسف جس نے 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حجاج بن یوسف صرف اقتدار کی خاطر، اور یہ جمعہ پڑھاتا تھا، اور جمعہ پڑھاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے بیٹھے ہوا کرتے، اور جمعہ پڑھاتے ہوئے عصر کی اذان ہو جاتی تھی، عصر کا ٹائم ہو جاتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے سامنے بولتا نہیں تھا کہ حضرت صاحب عصر کا ٹائم ہو گیا ہن بس کرو، عصر تک لے، اتنا بڑا ظالم تھا یہ۔ اور جب مرا ہے اس کی تو بعد میں ہسٹری کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، حجاج بن یوسف پر اتنا بڑا ظالم گزرا۔ یہ مکہ المکرمہ میں جب آیا تو اس نے بڑا ظلم کیا، اور تقریباً 7 مہینے تک حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا تحفظ کیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، یہاں تک کہ صرف 18 لوگ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ رہ گئے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال کے قریب پہنچ گئی تھی، اور آپ نابینا ہو گئی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب وہ آیا حجاج بن یوسف، اس نے آ کر مکہ المکرمہ پر پتھر برسائے، حالانکہ کچھ حصہ جو ہے وہ ٹوٹ بھی گیا۔ یہ بیت اللہ دوبارہ پھر انہی بنیادوں پر اس کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ اس نے آ کر بیت اللہ کا غلاف بھی جلایا۔ وہ پہلے یزید کی فوجیں آئی تھیں، یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، لیکن آپ کی والدہ جب 18 لوگ بچ گئے نا، وہ بھی شہادت کے مقام مرتبے پر فائز ہوئے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس گئے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نابینا ہو گئی تھی۔ جب آپ کے پاس پہنچے اور جا کر سارا معاملہ، سارا واقعہ بیان کیا کہ ماں جی یہ ایسا ایسا سسٹم ہے، اور یہ یزید اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ آیا ہے، عبد الملک بن مروان نے بھیجا ہے، تو ماں نابینا ہو گئی تھی۔ تو ماں نے کہا بیٹے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیا تم حق پر نہیں ہو؟ یہ بتاؤ کہ تم دنیا کے لیے لڑے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے؟ تو آپ نے کہا ماں جی پھر میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑا ہوں۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑتا ہے اس کو تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرتا ہے اس کو کوئی پریشانی، بولو، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی والدہ نے، اب آپ کی والدہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، 100 سال کی والدہ ہو، آنکھیں بھی نہ ہوں، نابینی ہوں، اور آج مائیں ہی تھی جو اپنے بیٹوں کے اندر
شہادت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتی تھی۔ مائیں ہی ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کو بڑا بناتی ہیں، دلیر بناتی ہیں۔ بزدل کچھ مائیں اپنی اولاد کو آج بزدلی پھیلائی گئی ہے کہ بیٹا باہر نہ جانا، یہ تو ان کی لڑائی ہے، ہماری تو لڑائی نہیں ہے، آج یہی سکھایا جاتا ہے۔ اور انسان اور ان ماؤں کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی رہنا تو اس نے بھی نہیں ہے، کیا گھر میں موت نہیں آتی؟ جدھر مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی، کمرے کے اندر، محل کے اندر، جہاں مرضی انسان چلا جائے، دنیا سے تو اس نے جانا ہے۔ تو ماں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ماں سے اجازت مانگی، ماں نے فرمایا بیٹا جاؤ، قربان ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ جب آپ جانے لگے تو کہا ماں جی سینے کے ساتھ تو لگائیں۔ اب ماں نے جب گلے لگایا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ ماں نے پوچھا بیٹا جب سینے کے ساتھ لگے تو فرمایا یہ کیا ہے، پہنا کیا ہوا ہے؟ عرض کیا ماں زرہ پہنی ہوئی ہے، مجھے بتایا ہے کہ یہ حجاج جب قتل کرتا ہے تو یہ لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے ہیں اور لاشوں کی بڑی بے حرمتی کرتے ہیں، اس لیے میں نے زرہ پہنی ہوئی ہے۔ چلو شہید میں ہو جاؤں گا لیکن ایسا لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ تو ماں نے پتہ کیا جواب دیا؟ پورا خلاصہ اس کا یہی ہے جمعۃ المبارک کا، جو ماں نے جواب دیا، اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جب کسائی بکری کو ذبح کرتا ہے نا، صرف اس وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کو ذبح کر لیتا ہے نا، وہ چاہے پھر لٹا کے کھال اتارے یا اس کو ٹانگ کے کھال اتارے یا اس کا گوشت بنائے، بعد میں اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بیٹا جب تم اپنی قیمتی جان اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دو گے تو پھر اس جسم کا کیا کرنا ہے؟ یہ ہے وہ مائیں جو دلیری دیتی تھی، یہ وہ مائیں تھیں جن پر اسلام بھی ناز کرتا ہے۔ 100 سال کی اور نابینا بھی ہوں اور بیٹے کو نصیحت یہ کرنی کہ یہ بھی ہوتا، میری ماں کی باتوں نے مجھے جوان کر دیا۔ میں پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ لڑے، دونوں ہاتھوں دونوں تلوار، اور آپ کو صرف واحد صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے گھوڑوں کو لگام سے نہیں پکڑتے تھے، اپنے پاؤں سے ہینڈل کرتے تھے اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ تلوار چلاتے تھے۔ کیوں نہ تلوار چلاتے ہوں؟ گٹھی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آب دہن شریف ڈالا ہو اور آپ کے جسم نے آپ کا خون مبارک پیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو حق پر کھڑا رہے گا، حق پر ڈٹا رہے گا۔ آپ کو شہید کر دیا گیا، پتھر برسائے گئے، الغرض شہید کر کے آپ کی لاش کو بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا، 14 دن تک آپ کی لاش لٹکتی رہی۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ سٹوری نہیں ہے، یہ وہ ہمارے مرد مجاہد اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جن کے بارے میں ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں، بڑے ہیں، جب بن جاتے ہیں تو وہ یہ صحابہ کا تصور کرتے ہیں کہ وہ بزدل تھے۔ یہ میں ان کے سامنے، یہ آپ لوگوں کے سامنے حضرت آج کوئی بھی کھڑا ہو جائے، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 دن تک جو ہے وہ آپ کی لاش لٹکتی رہی اور 14 دن تک آپ کے جسم سے خون بہتا رہا اور آپ کے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آتے رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا واہ شاہ سوار لٹکا ہوا ہے، ابھی سواری سے نیچے نہیں اترا۔ یہ سارے معاملات ہو گئے اور پھر حجاج بن یوسف نے پیغام بھیجا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کو کہ آئیں، میں نے دیکھیں آپ کے بیٹے کو لٹکا دیا ہے، آئیں مجھ سے بات کریں۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی، آپ نے فرمایا میں تم سے ملنے کے لیے آؤں؟ فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور میرا بیٹا لٹک تو کیا ہے تمہارے سامنے، جھکا تو نہیں ہے نا؟ لٹکنا منظور ہے، جھکنا منظور ہے نہیں ہے، لٹک گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ تو تم جب مار رہے تھے تو تب تو اللہ وہ جنت میں جو ہے وہ غوطے لگا رہا ہوگا اس وقت نہروں کے اندر۔ اب حجاج بن یوسف خود ملنے کے لیے آیا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ملنے کے لیے آیا نا تو بڑی باتیں ہوئیں، اس نے کہا میں تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، دیکھو اس نے حکم عدولی کی، یہ کیا، میں سمجھاتا بھی رہا، اب سنیے۔ فرمایا میں نے تیرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی۔ سنیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جملہ جو شاید جو ہے وہ آپ اس جملے کو یاد کر لیں، قبر تک بھی نہ بھولیں اس کو، اور یہ جملہ قیامت تک بھولنے والا نہیں ہے۔
حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے حجاج بن یوسف سے فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی، اور ذرا غور تو کر، تو نے اس کی دنیا برباد کی ہے، اس نے تیری آخرت ہی برباد کر دی۔ تو نے اس کی دنیا برباد کی ہے، اس نے تمہاری آخرت ہی برباد کر دی ہے۔ یہ جملہ صرف حجاج بن یوسف کے لیے آپ نے نہیں فرمایا۔ حضرت یاد رکھیں، حضرت امام حسین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جو آخری خطبہ دیا، فرمایا یزیدیو میں جب مجھے پہچانو میں کون ہوں، یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ 1400 سال قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے تھا۔ او مسلمانوں مجھے پہچانو میں کہاں کھڑا ہوں۔ وہ تو سامنے ظالم قاتل کھڑے ہوئے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا حضرت امام حسین کو یہ قتل کر؟ جن کو نواسہ رسول سامنے دیکھ کر بھی جن کی عقل میں جو ہے وہ ان کو عقل نہیں آ رہی، ذہن میں نہیں آ رہا، تو ان کی باتیں اثر کر رہی ہوں گی۔ یہ باتیں ان کے لیے نہیں تھی، یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے تھی۔ او مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لینا، دیکھ لو اپنا سارا کچھ تو قربان کر رہا ہوں، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہا۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے اس کی دنیا خراب کی، اس نے تمہاری آخرت برباد کر دی۔ تو آج کے یہ صرف اس کے لیے جملہ نہیں تھا، یہ سب کے لیے تھا۔ اور لوگوں ذرا اپنی زندگی جو ہے وہ آسان کر کے جینا، اور یہ مت سمجھنا کہ ہم نے کسی کو برباد کر دیا۔ حقیقت میں تم ان کی دنیا برباد کرو گے، حقیقت میں تم اپنی آخرت برباد کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ اور اوپر سے لے کر نیچے تک آج دیکھ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک حضور نے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ سارے نالوں مفلس شخص کون سا ہے، غریب کون سا ہے؟ عرض کیا حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں غلط سمجھے ہو۔ پھر فرمایا عرض کیا اللہ عالم رسول، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے آپ بتائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا سب سے غریب اور اللہ کے ہاں سب سے بدترین ہے وہ شخص جس نے کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ فرمایا کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی، کسی کا حق مارا۔ فرمایا کہ بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، بڑا سخی ہوگا، دنیا کے اندر بڑی اس نے مال شال کمایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن ایک طرف لائن بھی لگی ہوگی، جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا۔ اب وہ ظلم والے ظلم بتائیں گے، اب وہاں پر پیسہ تو نہیں ہوگا، دولت تو نہیں ہوگی جس سے جان چھوٹ جائے گی، اب دینا کیا ہوگا؟ وہ عرض کریں گے، جتنے لوگ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ اس نے فلاں جگہ پر میرا حق مارا تھا۔ آج سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ بیٹیوں کی جائیداد کا بھی ہے۔ آپ کروڑوں روپے جہیز دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو شریعت نے حق دیا ہے وہ اپنی بیٹی کو حق دو۔ قیامت والے دن کل پکڑے جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ جناب کوئی بہن کا کوئی مانگ کے دیکھتا ہے تو پھر غصہ ہو جاتا ہے۔ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کھڑا ہوگا، یا رسول یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اب اس کے پاس جو ہے وہ پیسے تو نہیں ہوں گے جو حق مارا ہوگا، اب اس کی نیکیاں اس کی طرف جتنا حساب سے آتا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا، اب وہ ساری نیکیاں اس کی طرف جا رہی۔ یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر تھا، لیکن یہاں پہ کھڑے ہوئے اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھی اس کی لائن میں کافی لوگ لگے ہوئے ہیں، جس نے ان کا حق، جس نے حق، ہم تو کہتے ہیں کہ جناب چلو کچھ نہیں ہوتا، رشوت لے کے پیسے تو آ گئے، سفارش لے کے نوکری تو لگ گیا، جی 200 روپیہ دے کے چلان سے جان تو چھوٹ گئی، جی اور جناب ڈاکٹروں کو نیچے سے دیکھ کر سارا آپریٹ سارا کچھ تو کروا لیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کی نظر میں فرمایا سب سے بدترین ہے وہ شخص جس نے کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ پھر سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ ساری نیکیاں ختم ہوں گی، اب کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے حق لینے والے اور بھی کھڑے ہوں گے، حق لینے والے اور بھی زیادہ کھڑے ہوں گے، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان سے جتنی اب ان کی گناہ ہوں گے وہ سارے اس شخص کے کھاتے میں چلتے جائیں گے، جتنے گناہ ہوں گے اس کھاتے میں چلتے جائیں گے۔ یہ دنیا ایک ومتاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی زندگی ہے، اور فرمایا جو آگے والی زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے اور آخرت تک رہنے والی ہے۔ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہم پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہربانی اور حضور کا کرم ہے کہ ہماری شکلیں سلامت ہیں، مگر نہ ہمارے ایسے
کرتوت اور ایسے گناہ ہیں، یہ تو کل قیامت والے دن آج جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، اور ہمارے حکمران، ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بات کریں، لیکن کیا کریں، ہم جب تک ہمارے پاس ممبر ہے اور ہمارے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، ہم تو قبلہ اول کے بارے میں دعائیں بھی کرتے رہیں گے، ان کا نام بھی لیتے رہیں گے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے رہیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بیان کرتے رہیں گے۔ اس لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری جملہ یہ یاد کر لیں، فرمایا کسی کی دنیا خراب مت کرنا ورنہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی دنیا جو ہے وہ سنواریں اور آخرت سنواریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔